بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم و معزز بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ہمارے سامنے آج استاد محترم ڈاکٹر آر کے نور العمری المدنی حفظہ اللہ موجود ہیں، جو انشاءاللہ تعالی ان کا عنوان جو آج کے برننگ ٹاپک کہا جا سکتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت میں اور عظمت میں گستاخی زبان لڑائے، ان کے تعلق سے ان کا سزا کیا ہو سکتا ہے اور ان کے رد کے تعلق سے انشاءاللہ استاد محترم خطاب فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے استاد محترم کا مختصر سا تعارف، مختصر سا انٹروڈکشن دے دوں۔ استاد محترم ڈاکٹر آر کے نور محمد حفظہ اللہ سب سے پہلے عمر آباد میں عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کی، جو جامعہ دارالسلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ یونیورسٹی میں کلیۃ الحدیث سے آپ بی اے کیا، ایم اے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر آپ نے پی ایچ ڈی بھی، ڈاکٹریٹ کا بھی آپ نے شہادہ حاصل کیا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی مسرت کی بات ہے کہ یہ ہمارے مابین جو مدراس میں اب خدمات انجام دے رہے ہیں، جو مشہور اور معروف ادارہ اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں آپ عربک اور اسلامک اسٹڈیز کے ایچ او ڈی کے حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جمعیت اہل حدیث کے بھی بہت بڑے منصب پر فائز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے نگران میں کلیۃ الحدیث الشریف والدراسۃ الاسلامیہ جو طالب علم عالمیت اور فضیلت جو مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بعد کوئی اور حدیث میں تخصص، حدیث میں اسپیشلسٹ ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک کلیہ کھولا گیا جس کا نام کلیۃ الحدیث الشریف والدراسۃ الاسلامیہ، جو بنگلور میں موجود ہے، اور جامعۃ الامام نذیر حسین الدہلوی کے نام سے یہ یونیورسٹی مشہور ہے۔ یہ یونیورسٹی اور یہ کلیہ استاد محترم کی نگرانی سے ہی الحمدللہ چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ رہا مختصر سا تعارف، اور استاد محترم پیس ٹی وی کے مایناز مقرر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو استاد محترم کے خطاب سے جتنا ہے مستفید ہو کر فائدہ اٹھا کر ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ استاد محترم سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، وہ امت جو قیامت کے دن سارے امتوں کے بارے میں شہادت دے گی۔ جب لوگوں سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہارے پاس انبیاء کرام آئے تھے، تو اقوامیں جھٹلائیں گی، ساری امتیں کہیں گی کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اس وقت امت محمدیہ کو کھڑا کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اے امت محمدیہ تم گواہی دو کہ انبیاء کرام ہر قوم اور ہر جگہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سارے لوگوں کے سامنے انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ ہر نبی اپنی قوم میں اپنا فریضہ اس نے ادا کیا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہم سارے انبیاء کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ نے جو موقع دیا ہے اس زندگی میں،
اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اور آپ کے طریقے پر چلنا یہی ایک موقع ہے. ورنہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ٹھکراتا ہے، آپ کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، وہ نعوذ باللہ اپنا نقصان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل الذلة والصغار على من خالف امری. جو شخص، جو قوم میری مخالفت کرے گی اس کے مقدر میں ذلت اور رسوائی ہے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کریں گے ان کے مقدر میں نعوذ باللہ ذلت اور رسوائی اللہ نے لکھ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس نبی کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، حق اور باطل کے درمیان فرق بتایا، جس نبی کے ذریعے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کا ہم اور آپ پر یہ حق پہنچتا ہے، یہ حق بنتا ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف اپنوں میں اور غیروں میں کرائیں. میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ کتنا عجیب ظلم ہے، یہ کتنا عجیب ناانصافی ہے کہ وہ نبی جو سراپا رحمت، جس کی تعلیم رحمت، جس کو رحمت للعالمین کا لقب آسمان و زمین کے خالق نے دیا، آج اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ شہوت پرست تھے، شہوت رنی میں مبتلا تھے. اپنے نفسانی خواہشات، نعوذ باللہ دنیاوی خواہشات اور دنیاوی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے 11 عورتوں سے شادی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں. یہ آپ کا اور میرا فرض نہیں بنتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا تھی، آپ نے کیا کیا، اور کیا واقعی آپ نے اس لیے شادی کی ان 11 بیویوں سے تاکہ اپنی خواہشات پوری کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اللہ نے کیسے کی؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم معلوم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کفار مکہ نے اڑایا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی انبیاء آئے ہیں، انبیاء کی تاریخ ہے، نیک لوگوں کے پیچھے برے لوگ پڑتے ہیں، نیک لوگوں کی زندگی ختم کرنے کے در پہ ظالم لوگ ہوتے ہیں. یہ تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اتارا تو ابلیس کو بھی اتارا. اس سرزمین پر ہر موسیٰ کے لیے ایک فرعون اللہ تعالیٰ نے حکمت کے لیے رکھا اور یہ رہے گا. لیکن میرے بزرگوں، کیا ہمارا یہ حق نہیں ہوتا ہے، کیا ہم پر یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم صحیح طریقے سے پہچانیں اور ان کا تعارف غیروں کے سامنے کریں؟ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دھوکے باز تھے. آپ کی امت دھوکے میں ہے. اللہ اکبر. ہم مسلمان جو آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا احترام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے ہر چیز کی بارے میں یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہم آسمان و زمین کے ہر مخلوقات کے بارے میں علم رکھتے ہیں کیونکہ اللہ نے وہ علم ہمیں دیا. تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کا اعتراض کیا جائے، اس قسم کی تہمتیں لگائی جائیں. آپ کی سیرت سب کے لیے بالکل عیاں ہے. آپ ذرا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں، ایک 40 سال کی عمر کی عورت جو جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا،
جس کے شوہر کا انتقال، ایک نہیں 2 شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور جس کی اولاد ایک ایسی عورت سے 25 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں، جوانی کا عالم، ایک بیوہ خاتون، عمر رسیدہ خاتون. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی 18 سال کی لڑکی سے 25 سال کی عمر میں شادی نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے. اور کفار مکہ نے یہ پیشکش کی 40 سال نبوت سے پہلے جی، اور اس کے بعد 10 سال نبی بننے کے بعد 10 سال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی سے آپ نے شادی نہیں کی جب تک کہ آپ کا انتقال نہیں ہو گیا. 50 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے، رمضان میں انتقال ہوتا ہے. پیشکش کرتے ہیں کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی جائے. جب عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لاتی ہیں تو آپ ان سے کرتے ہیں، اور وہ بھی کیا عمر، 50 سال کی عورت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 60 سال کی عورت تھی سودا رضی اللہ عنہا. دوسری شادی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 18 سال 9 سال کی لڑکی نہیں، بلکہ 50 سال کی یا 60 سال کی. بعض مورخین کے مطابق کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 60 سال تھی اس وقت، وہ بھی ایک بیوہ عورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، کوئی کنواری نہیں تھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے اطراف میں کتنی لڑکیوں کو رکھ سکتے تھے، نوجوان لڑکیوں کو، لیکن آپ نے نہیں کیا. یہ سبق، یہ بات اپنوں اور غیروں کے لیے عبرت ہے. اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی وہ سب کی سب کسی مصلحت کے طور پر کی. کوئی عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، جیسا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا، کوئی سہارا نہیں، سہارا دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی، حبشہ میں ایتھوپیا میں ہیں، شوہر شراب پی پی کر عیسائی بن جاتا ہے، چلا جاتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر ملتی ہے، کوئی نہیں، شوہر کے بغیر ہے، ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا جتنی آپ نے شادیاں کی تقریباً ساری کی ساری کسی نہ کسی امت کی مصلحت کے لیے، دین کے فائدے کے لیے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو 2 بار آپ نے خواب میں دیکھا، فرشتے نے آ کر بتایا کہ یہ آپ کی بیوی بنیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب جا کر شادی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب جا کر آپ سے شادی کی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراض آج کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، لیکن اس اعتراض کا جواب ہم کسی کی ایمبیسی پر جا کر حملہ کرنے سے، ان کے شیشوں اور دروازوں کو توڑنے سے، لوگوں کے بتلوں کو جلانے سے یا کسی ملک کے جھنڈے کو جلانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہمارے دین کو کوئی فائدہ ہوگا. ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے نام پر پورا مدراس بلکہ دنیا میں کئی ملکوں میں لوگ جمع ہوئے اور احتجاج کیا، مظاہرے کیے. لیکن میرے بھائیوں، کیا یہی طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام بتانے کے لیے، جتانے کے لیے، کہ یہی طریقہ ہے کہ ہم آپ کے نام پر جھنڈے اور بینر لگائیں اور لوگوں کے خلاف، لوگوں کے روڈوں کو بلاک کر کے جی مظاہرہ کریں؟ یا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی، آپ کا حقیقی چہرہ اپنوں اور غیروں میں عام کریں؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عزت اور ناموس کے بارے میں جب یہ معلوم ہوا کہ اب پر حملہ کیا گیا، توہین رسالت کی گئی، کتنے ایسے ہیں جو غیر مسلم بھائی کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت نہیں بلکہ یہ شخصیت، یہ دیکھیے آپ کے پاس میں ویڈیو کیسٹ دے رہا ہوں، آپ کے پاس میں یہ کتاب دے رہا ہوں، آپ کے پاس میں یہ پمفلیٹ دے رہا ہوں، آپ پڑھ کر دیکھیے، نبی صرف ہمارے لیے نہیں آپ کے لیے بھی آئے۔ کس نے کیا؟ کیا ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی تعلیم کو، آپ کی سنت کو، آپ کے چال چلن کو اپنے گھر میں ہم نے عام کیا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر مر مٹنے والے، کیا ہم نے خود بھی اپنے بچوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی دعائیں، اذکار، جس میں کتنی برکتیں ہیں، اللہ اکبر، کتنی برکتیں ہیں، ان برکتوں کا کم از کم ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم آپ کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے نام پر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم آپ کے نام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے لباس کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے کہا ٹخنے کے نیچے جو کپڑا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، اللہ اکبر۔ مردوں کے لیے آپ نے کہا کہ ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ کیا کبھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہوئے یہ ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، میں کروں گا؟ آئیے صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، لیکن زبانی محبت نہیں، عملی محبت، عملی محبت، پریکٹیکل آپ نے نمونے پیش کیے۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ عمر فاروق، ابوبکر صدیق، دوسرے صحابہ بیٹھے ہیں، بیٹھ کر سر نیچے کیے ہوئے ہاتھوں کو باندھ کر بیٹھے ہیں کہ آپ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ہم کیا کریں گے؟ انس بن نضر رضی اللہ تعالی انصاری صحابی کہتے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں ہم؟ کہتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اے میرے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر مرے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، اسی راستے پر اپنے آپ کو ختم کر دو، چلو۔ جاتے ہیں، دشمنان اسلام میں لڑتے ہیں، میدان جہاد میں، جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ، سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے بعد نظر نہیں آ رہے ہیں، ایک بڑے بزنس مین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں لوگوں سے سعد بن ربیع کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم تلاش کرتے ہیں اللہ کے رسول کے سعد بن ربیع کہاں ہیں؟ جاتے ہیں، جہاں کھنی کا عالم ہے، آخری سانس کے لمحات ہیں، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ سے صحابی پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اب چند لمحوں کا مہمان ہوں، لیکن یاد رکھو، جاؤ اور تمہارے صحابہ سے کہہ دو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن پہنچ گئے، ان کی جان چلی گئی، لوگوں اگر تم میں سے کوئی بھی اگر زندہ رہے گا تو اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے تم قابل نہیں ہوگے، اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے۔ نبی کریم جب تک آخری آدمی رہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لڑتے ہوئے تم شہید ہو جاؤ۔
سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیں. طلحہ بن عبید اللہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ وارضا، جن کے بارے میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کا دن، آج کا دن، یہ پورے کا پورا دن طلحہ کے لیے ہے، پورے کا پورا دن. چاروں طرف سے دشمنان اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، تیریں آ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مت دیکھیے، آپ پیچھے رہیے، میرا سینہ آپ کے سینے کے مقابلے میں ہے، میں اپنے سینے سے آپ کو میں بچا رہا ہوں، آپ ادھر مت دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول براہ کرم اپنا سر اٹھائیے مت، میرا سینہ آپ کے سینے کے برابر ہے اور میں آپ اپنے سینے کے ذریعے میں آپ کو بچا رہا ہوں. اپنے ہاتھوں میں تیر آ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، ایک طرف تیر مار رہے ہیں اور جو تیر دشمنوں کے آ رہے ہیں اپنے سینے میں، اپنے ہاتھوں میں. اس طریقے سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی. میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے ناموس کی حفاظت کی ذمہ لیا. کہا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی مذاق جو لوگ جو کر رہے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم اس کے لیے کافی ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، لوگوں کا جو مذاق ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے انا کفیناک المستہزئین. جی مذاق جو اڑاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ نے کیا کہا انا کفیناک المستہزئین، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام کیجیے. آپ کا کیا کام ہے؟ دعوت کا کام. زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں، اپنوں اور غیروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم پہنچائیں، یہی ہمارا کام ہونا چاہیے. یہ اگر ہم کام کریں گے آج ہماری دنیا مخالفت نہیں کرے گی. دنیا جو پریشان ہے، ساری پریشانیوں کا حل اسلام میں ہے. عورت پر جس طریقے سے، عورت کے ناموس پر جس طریقے سے حملہ ہو رہا ہے، آج دنیا پریشان ہے. کیا عورت کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے؟ مشورے لیے جا رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں. میرے بزرگوں بھائیوں، دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا نے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر دنیا کے پیدا کرنے والے نے عورت کی حفاظت کا ذمہ لیا. تم لوگ اسلام کی تعلیم پر عمل کرو، ساری چیز کی حفاظت ہو جائے گی. بزرگوں کی حفاظت ہوگی، عورتوں کی حفاظت ہوگی، بچوں کی حفاظت ہوگی، غریبوں کا حق ملے گا، مظلوموں کا حق ملے گا. اسلام پر چل کر یہ بتانے کی ضرورت ہے، یہ دکھانے کی ضرورت ہے، میڈیا میں لانے کی ضرورت ہے، ہر طریقے سے دعوت پہنچانے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی مسلمان ہوتا ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. ایک عیسائی مسلمان ہوتا ہے اور لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وحی کے لکھنے والوں میں رکھا، وہ وحی لکھتا تھا. قرآن کریم اگر نازل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سناتے اور وہ لکھتا تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے صحابہ تھے، علی رضی اللہ عنہ تھے کاتبان وحی میں. تو یہ عیسائی بھی لکھتا تھا جو کہ مسلمان ہو گیا، بعد میں مرتد ہو گیا، عیسائی بن گیا. عیسائی بننے کے بعد اس نے کہا ارے محمد کو کچھ آتا نہیں ہے، میں ہی سکھاتا تھا، میں ہی سکھاتا تھا، محمد کو کچھ آتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. آپ نے کہا اے اللہ، اللہم اجعلہ آیہ، اے اللہ اس انسان کو جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے، جھوٹے دعوے کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد کو سکھاتا تھا، لوگوں کے لیے عبرت بنا دے، لوگوں کے لیے عبرت بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے قبول نہیں ہو سکتی ہے؟
اللہ نے دعا قبول کی، وہ مرتا ہے، عیسائی لوگ اس کو دفن کرتے ہیں، دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ لاش اس کی قبر کے باہر ہے، زمین میں دفن کرنے کے باوجود دیکھتے ہیں کہ لاش اس کی قبر کے باہر ہے۔ عیسائی لوگ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کام ہوگا، تو زمین میں بہت نیچے گہرا کھود کر اس کو دفن کرتے ہیں، دوسرے دن اگر دیکھتے ہیں کہ پھر بھی اس کی لاش باہر ہے، پھر سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں نے کیا ہوگا، اور اندر کھودتے ہیں، اور اندر مزید اندر کھود کر لے جا کر رکھتے ہیں، قبر میں دفن کرتے ہیں، تیسرے دن بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش باہر ہے۔ زمین نے اس کی لاش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ان کو یقین آیا کہ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی، اس کے کرتوت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ انہوں نے اس کو اوپر ہی چھوڑ کر پتھر کچھ ڈال کر پھینک کر اس کو چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حرمتی، بے عزتی کرنے کا نتیجہ۔ عتبہ بن ابی لہب، ابو لہب کا بیٹا، مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اور آپ کے چہرے پر تھوک کر جاتا ہے۔ سفر کا موقع ہے، دمشق جا رہا ہے، ڈمسکس جا رہا ہے اس کے والد ابو لہب کے ساتھ۔ ابو لہب پوچھتا ہے تم محمد کے پاس گئے تھے، تم نے کیا کیا؟ اور اس نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے ابو میں گیا اور اس کے چہرے پر میں نے تھوکا، میں نے اس کو گالی دی، بدسلوکی کی، اور اس نے یہ کہا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس آدمی پر تیرے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ یہ اس نے کہا۔ ابو لہب کافر، لیکن اتنا یقین تھا، اس نے کہا کہ اگر محمد نے بد دعا کی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ بد دعا تجھے لگے گی۔ دیکھیے محمد نے اگر بد دعا کی ہے تو اس کی بد دعا لگے گی۔ دمسکس کا سفر تھا، قافلہ جا رہا تھا مکے سے، ابو لہب کا بیٹا عتبہ بھی تھا، ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ علاقہ جہاں ہم رکے ہیں یہ بہت زیادہ شیروں کا علاقہ ہے، یہاں جنگلی جانور، خونخوار جانور بہت ہیں۔ میرا بیٹا عتبہ، تم جانتے ہو کہ میرے لیے سہارا اس کے علاوہ کوئی نہیں، محمد نے اس کے حق میں بد دعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ اس کی بد دعا لگے گی، تم ایسا کرو کہ میرے بیٹے کو بیچ میں سلاؤ اور تم لوگ آپس میں اطراف پہ سو جاؤ تاکہ میرے بیٹے کی حفاظت ہو سکے۔ رات میں سو رہے ہیں، مورخین تاریخ نگار کہتے ہیں شیر آتا ہے، سونگتا ہے، ایک ایک کو سونگ رہا ہے لیکن شیر کا مطلوب نہیں ملا، درمیان میں جا کر دیکھتا ہے کہ اس کا مطلوب اور مقصود انسان وہاں سویا ہوا ہے، جھپٹ کر عتبہ بن ابی لہب، ابو لہب کے بیٹے پر حملہ کرتا ہے اور اس کو خونخوار پھاڑ کے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ میرے بزرگوں واقعات بہت ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، 5 بجے سے دوسرا پروگرام شروع ہونے والا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اٹھنا میرا اور آپ کا کام ہے، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا کام ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانیں، آپ کی زندگی کے حالات جانیں۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو امہات المؤمنین، جو ہماری مائیں، کچھ ایسی مائیں ہیں جنہوں نے ہمیں نہیں جنا۔ امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وہ بھی ہماری مائیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ کیا ہم نے ان ماؤں کی زندگیوں کو دیکھنے کی کوشش کی؟ ان کے بارے میں کچھ پڑھا؟ کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ کسی ایک بڑے مقرر نے کہا، بہت اچھا کہا، اگر آج انسان دوزخ میں جائے گا، ہم لوگوں کا کوئی آدمی نعوذ باللہ، اللہ ہمیں اور آپ کو دوزخ سے بچائے،
دوزخ میں جائے گا تو کہے گا ارے فلاں آدمی، ارے وہ تو اس کو جانتا ہوں، ارے وہ فلاں ایکٹر، ارے وہ تو معلوم ہے اس کو میں جانتا ہوں، وہ فلاں جو ہے کھلاڑی اتنا بڑا ہو یہ میں جانتا ہوں. کیوں؟ ان کی زندگیاں تو ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں، صبح شام اسی میں گزر رہا ہے. لیکن اگر جنت میں انشاءاللہ ہم جائیں گے، جنت میں انشاءاللہ ہم جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جنت نصیب فرمائے، کیا ہم ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پہچانیں گے؟ کیا ہم عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں؟ کیا ہم عثمان غنی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے ان کو ہم دیکھ کر پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی زندگی کے حالات نہیں پڑھے، ان کی زندگی کے حالات ہم نے نہیں پڑھے، ہم نہیں پہچان سکتے. جب ہم ان کی زندگی کے حالات پڑھیں گے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ شخصیت، ان کے وہ کارنامے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ شخصیت، ان کے وہ کارنامے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جوامردی، وہ حکمت، وہ فیصلے، سبحان اللہ. صحابہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے تو پہچانیں گے کہ یہ آپ ہیں، یہ آپ ہیں، یہ آپ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل دوزخ والوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، لیکن اہل جنت کے بارے میں ہم زیادہ واقف نہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، آپ کے اخلاق کو جانیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن کیسے گزرتا تھا؟ تو 24 گھنٹے، میں پوری زندگی نہیں کہہ رہا ہوں، 24 گھنٹے آپ کا کیسے گزرتا تھا؟ گھر میں اگر جاتی تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ اگر کوئی پھل آتا، اگر کوئی موسم میں کوئی نیا پھل آتا تو آپ کیا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا؟ کوئی چھوٹا بچہ اگر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تو آپ کیا کرتے؟ یہ ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جانیں. اور سب سے اہم بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آپ کے معجزات ہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے. آج انٹلیکچوئل مسلمس، کیا بھائی، امریکہ اور یورپ میں جو اسلام بن رہا ہے نا، اس اسلام کو فالو کرنے والے، صحیح اسلام جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اس کو تو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسلام جو مغرب چاہتا ہے اس اسلام کو فالو کرنے کے لیے آج دعوت ہو رہی ہے. ابھی پرسوں کے پیپر میں، نیوز پیپر میں تھے، ہندو میں ایک صاحب نے لکھا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مجھے پتا نہیں کون سا اسلام ہے، کہ اسلام میں جو نظام ہے، جو سسٹم ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، اس کو بدلا جا سکتا ہے، حالات کے حساب سے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور نعوذ باللہ قرآن کو بدل رہے ہیں. قرآن نے صاف کہا، اور یہ عورت پر ظلم نہیں، بلکہ کوئی دین ایسا نہیں، کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جو یہ کہے کہ اگر تم ایک سے زیادہ شادی کرنے کے بعد انصاف سے تم اس بیوی کو نہیں رکھ سکتے، ڈر رہے ہو تو ایک سے زیادہ شادی مت کرو. اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، دوسری آسمانی کتاب نے نہیں کہا. انصاف اگر نہیں کر سکتے بیویوں کے درمیان تو نہیں کرو، ایک کرو بس. یہ اسلام کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے. لیکن ایک ضرورت ہے، عورتوں کی آج صرف حیدرآباد شہر میں 70,000 عورتیں بغیر شوہر کے ہیں. لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں بیوہ بن کر، بلکہ ایسی ان کی زندگی گزر رہی ہے بغیر شادی کی. 70,000 لڑکیاں صرف حیدرآباد کے شہر میں. اب اگر یہ سسٹم نہ ہو تو بتائیے تو کیا حل ہوگا ان کے لیے؟ کون؟ اسلام نے حق دیا، عورتوں کے حقوق دیے، مردوں کے حقوق دیے. تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی معجزات ہیں، میراکلز ہیں، اور جو بھی آپ نے کہا اس پر ایمان لائیں. ایسا نہیں کہ مرضی کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پسند آئی تو لیا، نہیں پسند آئی تو چھوڑ دیا. ایسا نہیں. بچوں کو ان پر تربیت دیں، بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تربیت دیں. اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے
رسول رحمت کے ساتھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں جانیں، اور آپ کی جو صبح و شام اور روزمرہ کے جو اذکار تھے ان کو یاد کریں۔ اپنے اسکولوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر رکھیں، آپ کی سیرت کو بتائیں، پڑھائیں۔ ائمہ مساجد میں سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبے دیں، مسلسل خطبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی شخصیت پر، تاکہ ہم آپ کی سیرت کو جانیں، اور اسی طرح غیر مسلموں میں اس کو عام کریں، تاکہ غیر مسلم بھائی پہچانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دشمن بن کر نہیں آئے بلکہ آپ کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طریقے سے ایمان لانے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے، اور آپ کا جو حق ہم پر پڑتا ہے اس کا کم از کم معمولی حصہ ہی صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔